جی بہت سے روحانی معاملات ہیں اور کرامتی معاملات ہیں جن جن لوگوں نے دیکھا آپ کو وہاں پر جی یا جیل انتظامیہ نے دیکھا، جو ہم صبح گئے، جو ملاقات کے دن پہنچے تو ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ تک بتایا کہ جی ہم سے انشاءاللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ساری زندگی میں نہ دیکھا نہ دیکھ پائیں گے۔ جی تو بہت سے معاملات وہاں کے آپ کے سیل کے اندر ہوئے، جو ملازم کوئی روحانی واقعہ کوئی سنائیں روحانی حضرت وقت کا آ کے۔ 5 مرتبہ تو آپ کی زیارت پاک ہوئی، سبحان اللہ سبحان جس میں اللہ۔ جیل انتظامیہ نے مجھے بتایا، فون کر کے بلایا، بلکہ انتظامیہ میرے گھر تک آئی کہ غازی صاحب کہیں نکل تو نہیں گئے جی جیل جی سے، جی کیونکہ جب آپ نے چیکنگ کی تو دیکھا تو غازی صاحب نہیں اپنے سیل میں نہیں ہے۔ اپنے سیل میں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو لارنگ بج گئے، مجھے فون ہوئے ایجنسیاں کہ غازی صاحب بھاگ کر گھر تو نہیں پہنچے۔ میں نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، جی اگر بھاگتا تو کوسار مارکیٹ سے ہی بھاگ جاتا، صحیح بات ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، جی دیکھو ادھر ہی کدھر ہوں گے۔ جی تو پھر جب دیکھا تو اب جو گارڈ کھڑے ہیں گنے ان کے پاس ہیں، جی تو جب پھر دیکھا تو آپ سجدے میں ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ پھر انہوں نے کال کیا کہ جی غازی صاحب ادھر یہ ادھر تھے ایسے اس طرح سے وہ۔ تو پھر جب ہم ملاقات پر گئے تو میں نے خود پوچھا اس معاملات کے اوپر غازی صاحب سے جی بات کی، بیٹا یہ مجھے بار بار کبھی 1 ماہ کے بعد 2 ماہ کے بعد ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ جی تو وہ مسکرائے کہنے لگے ابو جی بات یہ ہے کہ یہ سبھی لوگ یہاں آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ابو جی جو شیئر نہیں کر سکتے، جی ان سے بھی نہیں کر سکتے، دیکھتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں۔ جی تو بس میں حضور کی محفل میں تھا، سبحان اللہ۔ تو اس طریقے سے 5 دفعہ تو ایسے معاملات ہوئے، جی اور بہت سے معاملات ہیں جو ہاں ہم نے بھی دیکھے، وہاں جیل انتظامیہ نے بھی دیکھے۔ جی تو بڑا ایک جو ان کا معاملہ تھا، وہ جو خدمت گار ہوتے تھے قبلہ آپ کی 4 خدمت گار ملے ہوئے تھے، جی کیونکہ ماشاء ہر جمعرات کو آپ کا لنگر جو ہے وہ آپ لنگر پکاتے تھے، جی اور جیل میں جتنی بھی بیوہ یتیم بچے ہوتے تھے ان کو لنگر کھلاتے تھے۔ جی یعنی ہر جمعرات کو 70 سے 80 ہزار روپے کا سامان جو میں لے کر جاتا تھا آپ کے لیے۔ جی جیل انتظامیہ کا بھلا و خدا انہیں جزائے خیر دے آمین۔ کہ انہوں نے کبھی ہمارا سامان تک چیک نہیں کیا۔ جی جی اگر میں 1-2 بکرے ذبح کرا کر گوشت لے گیا تو انہوں نے کہا جی آپ لے جا سکتے ہیں، جی کیونکہ انہیں سب چیز کی علم تھا، پتہ تھا۔ جی جی تو جو انتظامیہ تھی یا جو آتے تھے وہ یہی کہتے تھے، وہ نوکری چھوڑ دیتے تھے، جی کہتے تھے جی کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں غازی صاحب کا اتنا کرم ہے کہ ہم کیا بیان کر سکتے ہیں۔ جی جی تو اس طریقے سے جو خدمت گار تھے 20 دن 30 دن لنگر پکایا، جی تو اچھا یار کیا بات ہے، تو نے کیا جرم کیا، جی کیوں تو آ گیا یہاں جیل میں؟ جی غازی صاحب یہ منشیات کے کیس میں ڈال دیا انہوں نے، ایسے مجھے چوری کے کیس میں ڈال دیا۔ جی تو آپ کی نگاہ کرم سے آپ جب دیکھتے تھے، کیونکہ آپ یہ ایک بہت بڑی قبلہ ویڈیو ہے، کم و بیش 2 گھنٹے کی ساری عمر میں بتاتا رہوں تو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جی جی جو فیض ہمیں دیا اللہ اور اللہ کے رسول کے کرم سے ملا، جی تو وقت کے ولی تھے آپ۔ جی جی تو اچھا، تو دوسرے دن اس کا آرڈر ٹائپ ہو کر آ جاتا تھا، جائیں جی آپ رہا ہو گئے۔ جی کیوں ہے جی اتنی سزا تھی، 3 ماہ تھی 6 ماہ تھی سزا ہوگی، جی پتہ نہیں ہے جی، پتہ نہیں چلا۔ تو آپ کہتے تھے یار جا یار، تیرے گھر والے تیرا انتظار کر رہے ہیں، جی یہ میرے سے 200 روپیہ لے جا، 500 روپیہ کرایہ نہیں ہے، جی یہ کرایہ لے جا، جی تو جاؤ اپنے بچوں میں جا۔ جی جی یعنی اس طریقے سے کچھ 50 لوگ میرے پاس گھر ہے جی کہ جی ہم آپ کی زیارت کرنا چاہتے تھے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، غازی صاحب کی دعاؤں سے ہمیں آزادی مل گئی۔ جی
اس طریقے سے اور بہت باہر سے کنٹری سے، اسپین سے، امریکہ، یو کے، کینیڈا سے مجھے خطوط آئے، اپنا ٹیلی فون آئے جی کہ جی غازی صاحب ہم جہاں دیکھے وہاں دیکھے. جی اور ایک خاص واقعہ جو ہے وہ یہ لاہور کا ہے جی کہ یہ جو اسٹیٹ دروازے لگے ہوئے ہیں جی لکڑ کے جی اور المونیم کے لگے ہیں، ایک شخص ہے جو دال سیمیوں کا کام کرتے ہیں، جی غریب سے لوگ ہیں. جی جی تو انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہماری کوئی 2 کروڑ کی زمین تھی، اس پر قبضہ تھا، جی لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، وہ نہ چھوڑ رہے تھے، نہ یعنی ہمیں وہاں تک جانے ہی نہیں دیتے تھے. جی جی بڑی عدالتیں، بڑے لوگوں کو ڈالا، لیکن کچھ نہیں ہو سکا. جی تو ہم بی بی خامن دونوں نے یہ سوچا کہ چلیں اب وہاں جانا تو مشکل ہے، جی لیکن چلو ہم یہاں گھر سے ہی غازی صاحب کو آگے ریکویسٹ کرتے ہیں، جی درخواست کرتے ہیں. تو ہم دونوں بی بی خامن صبح کی نماز پڑھ کر جی تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر تو ہم منہ کر کر یہاں تو دعا کرتے تھے. جی تو ایک دن ایسا ہوا کہ غازی صاحب، میں تو لیٹا ہوا تھا، تو وائف میری جب سین میں گئی تو غازی صاحب ہماری پوڑیوں سے نظر آئے انہیں. اچھا تو یہ بڑی خوش ہوئی، وہ اندر آئی تو کہنے لگی خدا خیر کرے، آج ہماری قسمت جو ہے وہ بہت ساری بڑی ہو گئی ہے. غازی ممتاز حسین قادری شہید، میرا جی چاہ رہا ہے کہ وہ ہمارے گھر میں جی جی تشریف لائے. جی ہم دیکھ نہیں پائے لیکن تھوڑا سا میں نے دیکھا ہے. جی اسی شام کو وہ لوگ ہمارے گھر آ گئے، جی اسی شام کو جی وہ لوگ، بڑے لوگ تھے، بہت بڑے، گھر آ گئے اور انہوں نے 1 کروڑ روپیہ جی اور پاؤں پر گرے کہ ہمیں معاف کیا جائے، اللہ یہ زمین آپ کی تھی، حق آپ کا تھا، ہم لوگوں نے آپ سے زیادتی کی، جی لہٰذا ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں. یہ زمین بھی آپ کی ہے اور یہ جو پیسے ہم نے کمائے یہ بھی آپ کے ہیں، سبحان اللہ. تو ہمیں معاف کیا جائے. غازی صاحب کے وسیلے سے جو ہے نا جی. وہ ماشاء تو اللہ. ہم نے اسی وقت یہ ارادہ کیا کہ ہم اب عمرے پر جائیں گے، پہلے عمرہ ادا کریں گے، جی واپسی پہ غازی صاحب کے جائیں گے. جی جی تو ہم نے ٹکٹ لی، عمرے پہ چلے گئے. جی جب مسجد عائشہ میں ہم نے نیت کی 2 رکعت کی، جی تو جیسے سلام پھیرا تو غازی صاحب سامنے کھڑے تھے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ چلیں بیٹھیں، آپ بس میں بیٹھیں. جی تو ہم اتنے خوشی سے پاگل ہو گئے کہ یہ کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. جی تو جب ہم بس تک پہنچے تو غازی صاحب آگے ہی آگے ہمیں نظر آ رہے تھے، حتیٰ کہ بیت اللہ شریف کے طواف پر ہم گئے تو غازی صاحب سب سے آگے تھے. سبحان اللہ. صفا مربع پر پہنچے تو جی. غازی صاحب آگے تھے. جی تو جب آخری ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی جی تو آپ نے فرمایا کہ آپ جائیں. جی آپ نے حج کی بھی فرمائش اور عمرے کی بھی، یہ سب جی یہ میری طرف سے، ماشاء اللہ. ہماری طرف سے. جی تو ہم نے پھر لاہور کا ٹکٹ نہیں لیا، ہم نے سیدھا اسلام آباد کا لیا. جی تو یہاں پہنچے، ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. جی تو جب یہ پوری انہوں نے بات سنائی تو میں نے کہا جی پھر خوش نصیب ہیں آپ. ماشاء اللہ. شہید تو شہیدوں کے بھی مقامات ہیں، ہمارے غازی علم دین، غازی چیمہ، جی جی غازی قیوم، بالکل. غازی عبدالرشید، جی غازی فیصل، جی یہ سبھی غازیان ہیں. جی ہاں. تو یہ غازیوں کا کرم ہے. جی تو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، بڑا جی. دل خوش ہوا آپ نے یہ بات سن. کہا جی ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں. میں جو جی چاہتا ہے کر لیں. جی انہوں نے پھر واگا بارڈر سے یہ لکڑ خریدی، اچھا. وہاں ہی مستری لگائے، کارپینٹر لگائے، وہاں ہی پالش کرا کے بنوا کے آ کے کھول کھڑے ہو کر لوائے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کی واف کہنے لگی اچھا جی نذیر صاحب، ان کے ہسبینڈ کا نام جی نذیر صاحب ہے. جی تو آپ نے تو یہ کر دیا، چلو میری یہ خواہش ہے کہ میں جتنے بھی دروازے ہیں غازی صاحب کے یہ سارے جی. المونیم کے لگانا چاہتے ہیں. جی المونیم بھی وہاں سے خریدا گیا. ماشاء اللہ.
وہاں سے بندے آئے, انہوں نے جی. ناپ کیا اور وہاں تیار کر کر آ کر یہاں لگا دیا. ماشاء اللہ. تو یہ بھی ایک بہت بڑا. جی ہاں ماشاء اللہ, بہت تو شکریہ. خیر جتنے بھی ان کی زندگی کا ہر جو لمحہ تھا, جو سانس تھا جی 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 قبلہ, وہ یہی تھا کہ میری زندگی, میرا ہر ایک سانس کسی کے کام آ جی جائے. جی. کی محمد سے وفا تو جی. نے تو ہم تیرے ہیں, تو یہ جہاں یہ چیز اللہ کا ہے کیا احسان ہے اللہ کہ حکم آپ نے کوئی تیرے. چلا نہیں کاٹا. میں غریب آدمی ہوں صاحب, جی جی میں دار دیہڑی دار بندہ ہوں, جی مزدوری کرنے والا شخص تھا. لیکن ایک بات اللہ نے میرے مقدر میں, میرے نصیب میں, میرے حق میں ایک انعام ضرور فرمایا کہ ممتاز قادری کی شکل میں. وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے ہم کون ہوتے ہیں, جی ہمیں شعوری کیا ہے. جی لیکن ایک میرا سفر تھا یہ سن 73 سے لے کر, آپ میرے پاس محبت سے بیٹھے, میں یہ بھی بات شیئر کر دوں جی کہ سن 73-74 سے یہ 2 سال تو مدینہ عیسیٰ میں نے گزارے. وہاں جو پہلی مسجد بالب سڑک بنی, جی. وہ میرے ہاتھوں سے بنی, ان ہاتھوں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے بعد یہ سفر میرا جاری رہا. تقریباً 300 مقدس مقامات جی کی زیارت اور مشاہدہ بھی میں نے کیا, ماشاء اللہ. حتیٰ کہ خیبر سے کربلا تک, حتیٰ کہ یزید کی قبر تک بھی میں گیا. جی وہاں بھی دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. جی وہاں بھی آج جیسے ابو جہل کی گھر کے اوپر واش روم بنے ہیں, جی اسی طریقے سے اس کی جو قبر ہے اس کے اوپر کچرے کے ڈھیر لگ رہے ہیں, جی جی بلدیہ والے پھینک رہے ہیں. جی تو واپسی پہ بغداد کے سلطان شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسنی حسینی, آپ کے والد محترم جی کے مزار پہ ابو صالح کے اوپر 2.5 سال میں نے قرآن پڑھا, ماشاء اللہ. 2.5 سال اذان دی, جی 2.5 سال وہاں خدمات کی. آپ کے والد کے محترم کے جو مال مویشی تھے, بکریاں تھے, ان جگہ پر میں نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیے. جی حتیٰ کہ آپ جس حوض میں غسل فرماتے تھے جی اس میں جمعے کو وضو بنانا. جی ہمارے 12ویں امام موسیٰ کاظم, جی آپ نے 14 سال قید نبھائی. جی آپ کی ان سے دوستی تھی, آپ کا جانا آنا تھا. جی تو آپ کے کمر بند اور آپ کے جوتے میں ہر جمعہ کو اپنی آنکھوں پہ باندھتا تھا, لگاتا تھا. تو وہاں سے پھر یہ سفر ختم کر کے پھر میں سن 82 میں جی اسلام آباد کی اپنے واپسی کا سفر شروع کیا. جی